إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماہ ربیع الاول میں عام طور پر امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ علیہ السلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. تو اس مناسبت سے اکثر علماء کرام امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں. کچھ ایسی آپ کی خصوصیات ہیں، ایسے خصائص اور فضائل ہیں جو صرف اور صرف آپ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے.
آپ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور شمائل میں وہ بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، وہ بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خصوصیات سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نہیں تھی۔ اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر برتری اور فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات عطا فرمایا، اور ان کی خصوصیت یہاں یہ ذکر فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی دشمن تھے، ان کی جان کے طلبہ تھے، ان کو شہید کرنے کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ رکھا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو طاقت عطا فرمایا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام کی خصوصیات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ مثلا امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے تھے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ عَلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، یہ آپ کی سیرت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کے فضیلت کے ساتھ تعلق رکھنے والی آپ کی پہلی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سابقہ زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، کسی خاص قوم کی طرف، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی بستی میں دو تین پیغمبر بھیجے گئے، جیسا کہ انطاکیہ بستی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اس بستی والوں کا، اس بستی میں 3 پیغمبر بھیجے گئے۔ ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی بستی ہے، اس ایک ہی بستی میں 3 پیغمبر بھیجے گئے، اور بس اوقات ایسا وقت بھی دنیا والوں پر آیا کہ ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر موجود ہیں، جیسے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ اللہ کے 4 پیغمبر ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ فرمایا فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام ایمان لے گئے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 پیغمبر ایک ہی جابر بادشاہ کے پاس گئے، فرعون کے پاس،
موسیٰ علیہ السلام بھی گئے، ہارون علیہ السلام بھی گئے. یہ سابقہ قوموں کا اللہ تعالیٰ کا سابقہ قوموں میں یہ طور طریقہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ کسی قوم کی طرف ایک پیغمبر، کسی کی طرف دو پیغمبر، اور جیسے وہ پیغمبر دنیا سے جاتا اس کی نبوت ختم ہو جاتی، جیسی اس پیغمبر کی وفات ہوتی اس پیغمبر کی نبوت ختم. لیکن قربان امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. وکان النبی رسول اللہ خاصۃ وبشیر الناس عامۃ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ قوموں میں پیغمبر ان کا خاص تھا، ایک ہی پیغمبر تھا، ایک ہی قوم کے لیے تھا، لیکن مجھے میرے پروردگار نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا. یہ آپ کا خاصہ ہے. اگر آپ کی نبوت کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہو، وہ اسود عنسی ہو، وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ کوئی ہو، وہ اور اس کے پیروکار یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. وہ بھی جھوٹا، اس کے پیروکار بھی جھوٹے، وہ بھی مرتد، اس کے پیروکار بھی مرتد، وہ کسی شکل میں ہو. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ایسے ملعون لوگوں کی پیشن بھی امام الانبیاء علیہ السلام کر کے گئے. صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 کذاب ایسے ہوں گے کلہم یزعم انہ نبی اللہ، وہ 30 کے 30 یہ کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نہیں. وہ 30 جو ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ ملعون ہوں گے، وہ مرتد ہوں گے، وہ کوئی ہو، وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا میں کسی زمانے میں ان کا وجود ہو. امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جہان والوں کا جو پروردگار ہے. وہاں رب العالمین کہا اپنے بارے میں، امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، امام الانبیاء علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے. یہ آپ کی پہلی خصوصیت ہے، یہ آپ کی پہلی خوبی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کے تمام لوگ میرے آنے کے بعد، مجھے نبوت ملنے کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، جب تک وہ میری نبوت کو نہیں مانیں گے، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، مجھے اللہ کے پیغمبر نہیں کہیں گے، اس وقت تک وہ جنت نہیں جا سکتے. صحیح مسلم کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ما من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہو جو موجود ہے، دنیا میں بس رہا ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی بستی میں ہے، کسی دنیا میں کسی وقت میں ہے، مجھے نبی میری نبوت کے بعد ولم یؤمن بی، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھے اللہ کے پیغمبر نہیں مانتا، مجھے خاتم النبیین نہیں مانتا، الا کان من اصحاب النار، تو ایسا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے آپ کی پہلی خوبی، پہلی خصوصیت جو خصوصیت صرف آپ
طرف سے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ دعویٰ کرنے والا اور اس کے پیروکار سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مرتد ہیں، جہنم واصل ہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آپ کی خصوصیت ہے جو صرف اور صرف آپ ہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری عمر کی قسم کی۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، نبوت کے بعد کی زندگی ہو، پوری آپ کی عمر کی اللہ نے قسم کھا کر دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے یہ وہ ہستی ہے جن کی دنیا کے تمام کے تمام لمحات بے عیب ہیں، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ عیب دار ہونا جو دور کی بات ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس لمحے میں ان سے کوئی ایسا کام ہوا ہو جس کی خلاف اولا ہو، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی عمر کی قسم میں رب کھاتا ہوں، لعمرک انہم لفی سکرۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، مجھے آپ کی عمر کی قسم، آپ کی خصوصیات میں سے یہ آپ کی خصوصیت ہے علیہ السلام کہ آپ کی باتوں کی اللہ نے قسم کھی ہے، آپ کے اقوال کی، آپ جو اپنی زبان سے جو ہیرے موتی جواہرات اپنی زبان سے ادا فرماتے علیہ السلام، ان باتوں کی اللہ نے قسم کی ہے۔ وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے نبی کی اس بات کی قسم کہ میرے نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کی یہ شکایت کی ہے کہ اے میرے پیارے پروردگار یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی باتوں کی قسم کی، یہ خصوصیت صرف آپ کی ہے علیہ السلام۔ اسی طرح یہ آپ علیہ السلام کی خوبی ہے، آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ پوری انسانیت کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں پوری انسانیت کا سردار ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری شخص تک، دنیا میں سب سے آخر میں آنے والا جو شخص ہے اس شخص تک جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کا میں سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم، یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے، یہ آپ علیہ السلام ہی کی خوبی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آپ علیہ السلام کی خصوصیت جس کا تعلق آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہے کہ کل قیامت کے دن شفاعت الکبریٰ کا حق صرف آپ ہی کو عطا کیا گیا ہے۔ شفاعت الکبریٰ کیا ہے؟ شفاعت الکبریٰ یہ ہے کل قیامت کے دن پوری انسانیت بڑی پریشان ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ، اللہ تعالیٰ غصے سے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ جو غصہ ہوگا، غصے میں ہے اللہ تعالیٰ کا پروردگار، اس وقت تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام، امام الانبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہ کہہ رہے ہوں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب یوما قبلہ ولا یغضب بعدہ، آج ہمارا رب جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے، ایسے غصے میں نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام شفاعت جو فرمائیں گے، حساب کتاب شروع کروانے کے لیے اس شفاعت کو شفاعت الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہی امام الانبیاء علیہ السلام بھی کو عطا کی گئی ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ ہی اپنے پروردگار کے پاس جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، بہت زیادہ اپنے رب کی تعریف کریں گے، سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آج دن کی ساری کے ساتھ بار بار اپنے پیارے پروردگار کی امام الانبیاء علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک
اپنے سر مبارک اٹھائیے، سن توتا آپ مانگیے، میں آپ کو دیتا جاؤں گا، وشفا بشفا آپ سفارش کیجیے، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا۔ یہ جو شفاعت کا حق ہے صرف آپ ہی کو دیا گیا، کسی اور کو نہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سابقہ قوموں میں جتنی بھی قوموں نے جنگیں لڑی اپنے دشمنوں سے، اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر علیہ السلام، جو مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا، آگ آتی آسمان سے کھا جاتی، آگ اس مال غنیمت کو، وہ لوگ کیا کرتے، دشمنوں سے مال غنیمت جمع کرتے، ایک میدان پر رکھتے، آگ آتی کھا جاتی، جلا کے راکھ کر دیتی۔ قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، سابقہ قوموں کے امتوں کے لیے، سابقہ نبیوں کے امتوں کے لیے، سابقہ قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، میرے لیے حلال۔ یہ خصوصیت آپ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اسی طرح سابقہ قوم میں یہ پابندی تھی کہ نماز مسجد نہیں پڑھنی ہے، نماز مسجد نہیں پڑھنی ہے، مسجد کے علاوہ اگر کسی اور جگہ نماز پڑھے گی نماز تمہاری قبول ہوگی۔ یہ پابندی سابقہ قوموں کے لیے تھی، یہ پابندی سابقہ قوموں کے لیے تھی۔ اسی طرح سابقہ قوموں کے لیے پابندی تھی پانی ڈھونڈ کر وضو ہی کرنا ہے، تیمم ان کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے تیمم نہیں تھا، ان کے لیے وضو ہی تھا، وضو کی پابندی تھی، وضو ہی کرنا ہے جو مرضی ہو، اور ان کے لیے پابندی تھی نماز مسجد نہیں پڑھنی ہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ میری امت کے کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں ہے، زمین کے کسی خطے میں ہے، کسی زمین کے ٹکڑے پر ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہیں اگر پانی بھی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے۔ یہ آپ علیہ السلام کو آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے بہت بڑی خصوصیت وہ کیا ہے، وہ آپ کا معجزہ مخلدہ قرآن پاک کی صورت میں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں ہیں ان کے معجزات ان کی زندگی کی حد تک تھے۔ جیسے ہی وہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے ان کے معجزات کی تاثیر ختم ہو گئی، ان کے معجزات ختم ہو گیا۔ قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جہاں بہت سارے معجزات دیے ان میں سے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو نمبر ایک کسی پہلے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، دوسرا یہ معجزہ مخلدہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور یہ قرآن پاک کی سنت میں آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جیسے اس رب نے اس قرآن کی حفاظت کی، اسی رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے قرآن کی حفاظت کی، آپ کی بھی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، آپ کے دشمنوں سے آپ کو ہم بچانے والے ہیں۔ یہ آپ کے خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ایک ہی تقاضا ہے، وہ ایک ہی تقاضا ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت سستی اور کہنے کا شکار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع کی جائے، اور پھر آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ کی پیروی بغیر قیود کے کی جائے، بلا کسی قید کے، بلا کسی شروط کے، کسی شرط کے، آپ علیہ السلام کی سچی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کرا ہے۔ یہ آپ کی خوبی ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے
اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے در حقیقت اللہ کی فرما برداری کی۔ تو یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جو بت ہم نے کھڑے ہوئے تقلید کے، یہ سارے تقلید کے بت یہ اطاعت میں رکاوٹ ہے، یہ ہمیں اطاعت سے روکنے والے ہیں۔ مخلفین نے، ان کے علماء نے، ان کے متحدین نے، واللہ منبر رسول پر کھڑا ہوں، جھوٹ پر اللہ کی لعنت، ایسے ایسے قانون بنا لیے ہیں، ان قوانین کی زد میں سینکڑوں حدیثیں آ رہی ہیں، حدیثوں کو رد کر کر کے احادیث کا مذاق اڑا اڑا کر وہ زندگی گزار رہے ہیں صرف اپنی تقلید کی تائید میں۔ صرف ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح تقلید کی وجہ سے احادیث کو رد کیا جاتا ہے، احادیث کو بالکل انکار کیا جاتا ہے احادیث کا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کی عصر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی، عصر کی نماز نہ پڑھ سکا، اب اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک رکعت کا ٹائم ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ یوں سمجھے کہ 2 منٹ ہیں اس کے پاس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اب اگر یہ ایک رکعت پڑھ لیتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے، باقی 3 رکعتیں بھلے سورج غروب ہوتے وقت پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز قضا ہے، اس کی نماز ادا ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، اس نے وقت پر نماز پڑھی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک ایسا شخص ہے جس کی فجر کی نماز رہ گئی، اس وقت آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا، اس میں صرف 2 منٹ رہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے میں، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا یہ نماز شروع کر دے، یہ نماز شروع کر دے، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی ہے، کیونکہ ایک رکعت اس نے وقت میں پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قربان جاؤں، جتنے بھی فقہ کی کتابیں ہیں آپ چھان لیجئے، دیکھ لیجئے، کہتے ہیں عصر کی نماز تو ہو جائے گی، فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ بھئی کیوں نہیں ہوگی فجر کی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں عصر کی نماز اس لیے ہوگی کیونکہ آگے مغرب کی نماز کا ٹائم تو ہے نا، اس لیے عصر کی نماز ٹھیک ہے ہو جائے گی، فجر کی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی راوی ہے، ایک ہی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا، یہودیوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ باتیں مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے، عصر کی بات مانی، یہاں فجر کی بات کو نہیں مانی۔ یہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جھوٹ پر اللہ کی لعنت، واللہ قاعدے بنا ہوئے ہیں آج اس کو رد کرنے کے۔ ارے کس کی حدیثیں رد کر رہے ہو؟ کس کی حدیثیں رد کر رہے ہو؟ قیامت کے جس کی بات اللہ سن کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سارے پیغمبر قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آج میرا رب بڑے غصے میں ہے، بڑے جلال میں ہے، بڑا ناراض ہے، آج ہماری ہمت نہیں ہو رہی، جا کر رب کے پاس جا کر سفارش کریں، عید محمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد کے پاس جاؤ علیہ السلام، پوری انسانیت امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آئے گی، امام الانبیاء علیہ السلام سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اللہ کچھ دیر پہلے جلال میں تھا، غصے میں تھا، ایک ہی امام الانبیاء علیہ السلام کے سجدے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں دیتا جاؤں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں الہ العالمین ہوں، مانگیے رحمت للعالمین، الہ العالمین سے آپ مانگتے جائیں، میں دیتا جاؤں گا۔ یہ جس کا مقام ہو، جس کے مرتبہ ہو، ارے امتی کی وجہ سے اس کے قول کو رد کر دینا، یہ کہاں کے انصاف ہے؟ وہاں جو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی نہیں چلے گی، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ایمان کی وجہ سے آپ کی بات کو رد کر دیا دے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ کیا اسی طرح آپ کو رسول مانا، اسی طرح آپ کو پیغمبر مانا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق
عطا فرمائے، آپ کی خصوصیات سمجھنے کی، آپ کی خصوصیات، آپ کے خصائص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے سچا غلام بنا دے، سچا پیروکار بنا دے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنے اللہ تعالیٰ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، بعض لوگ جشن عید میلاد النبی کی تیاری میں ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، کوئی فقہ کی کتاب ہو، کوئی حدیث کی کتاب ہو، کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں، ائمہ اربعہ میں سے، صلحاء میں سے، تابعین میں سے، تتبع تابعین میں سے، محدثین میں سے، صحابہ میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی ایک قول بھی ایسا نہیں ملتا جس میں جشن عید میلاد النبی کا تذکرہ ہو۔ یہ بات ایجاد کردہ ہے، یہ مظفر الدین ایک بدعتی شخص نے 400 سال کے بعد رمضان میں ایجاد کیا، یہ اسی کی ایجاد کردہ ہے۔ یہ غیر مسلم کی رسم ہے، یہ عیسائیوں کی رسم ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عید مناتے ہیں، نام نہاد مسلمان امام الانبیاء علیہ السلام کی اس دن عید مناتے ہیں جس دن امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خدا را اسلام میں دو عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید اسلام میں نہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔